سکاکی ایک ماہر فنکار اور کاریگر آدمی تھا۔ اس نے نہایت مہارت اور دلچسپی کے ساتھ ایک ایسی عمدہ اور خوبصورت دوات بنائی جسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے۔ اسے امید تھی کہ بادشاہ فنکارانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے اس کی ہر ممکن حوصلہ افزائی بھی کرے گا۔ چنانچہ بے شمار امیدوں اور ہزاروں آرزوؤں کے ساتھ اس نے وہ دوات بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ شروع میں بادشاہ اس کی فنکاری سے بہت متاثر ہوا، لیکن بعد میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکاکی کی زندگی میں غیر معمولی تبدیلی پیدا کر دی۔ جس وقت بادشاہ اس خوبصورت دوات کی کاریگری کا معائنہ کر رہا تھا اور سکاکی خیالات کی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ لوگوں نے اطلاع دی کہ ایک عالم دربار میں تشریف لانے والے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عالم دربار میں داخل ہوئے۔ بادشاہ ان کے استقبال اور ان سے گفتگو میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے سکاکی اور اس کی فنکارانہ مہارت کے سلسلے میں کچھ بھی یاد نہ رہا۔ یہ منظر سکاکی جیسے فنکار کے دل و دماغ کو متاثر کر دینے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ بادشاہ کی یہ بے توجیہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب اس کی وہ حوصلہ افزائی نہ ہو سکے گی اور اب کسی چیز کی آرزو یا امید کرنا بیکار ہے۔ لیکن سکاکی کی بلند پروازی اور فنکارانہ صلاحیت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہ دیا اور وہ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے جو اب تک دوسرے لوگوں نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی امیدوں کو علم و ادب اور کتابوں کی دنیا میں تلاش کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک ایسے عقل مند آدمی کے لیے جس نے اپنی جوانی کے دن دوسرے کاموں میں بسر کیے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول ہونا آسان نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہا اور اس کے سامنے اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ لیکن سب سے زیادہ دشوار بات یہ تھی کہ شروع میں اسے پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہ آئی، لیکن وہ نہایت ذوق و شوق اور علمی لگن کے ساتھ درس حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی درمیان ایک دوسرا واقعہ پیش آیا۔ فقہ شافی پڑھانے والے استاد نے اسے یہ مسئلہ سکھایا۔ استاد کا عقیدہ ہے کہ کتے کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ سکاکی نے اس جملے کو کم از کم 10 بار دہرایا تاکہ امتحان کے موقع پر وہ اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہو سکے۔ لیکن جب اس سے اس درد کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، کتے کا عقیدہ یہ ہے کہ استاد کی کھال دباغت کے بعد پاک ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا یہ جواب سن کر تمام حاضرین مجلس ہنسنے لگے اور سب نے یہی خیال کیا کہ بوڑھے آدمی میں پڑھنے لکھنے کی صلاحیت بالکل نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد سکاکی صرف مدرسے ہی نہیں بلکہ شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ اتفاق سے وہ ایک ایسے پہاڑ کے دامن میں گیا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک بلندی سے پتھر پر بوند پانی ٹپک رہا ہے اور بوند بوند پانی ٹپکنے کی وجہ سے اس سخت پتھر میں بھی سوراخ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کچھ دیر تک اسی موضوع پر سوچتا رہا۔ اس بات نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور کہنے لگا، میرا دل پڑھنے لکھنے کی طرف چاہے بالکل ہی مائل نہ ہو، لیکن اس میں پتھر جیسی سختی تو نہیں ہے، لہٰذا یہ قطعی ناممکن سی بات ہے کہ میں لگاتار محنت سے پڑھتا رہوں اور علم نہ حاصل کر سکوں۔ یہ سوچ کر وہ واپس لوٹ آیا اور حصول علم میں پوری طرح مصروف ہو گیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ اپنے عہد کے نامور دانشمندوں میں شمار کیا جانے لگا۔